بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام الفیل سے چند روز پہلے عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی قریش کے معزز گھرانے میں آمنہ بنت وہب سے کر دی تھی۔ اس وقت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے حالہ بنت وہب سے جو آمنہ کے رشتہ دار تھی اپنی شادی کی تھی۔ اسی حالہ بنت وہب کے بطن سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ شادی کے چند روز بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ واپسی میں عبداللہ بیمار ہو کر مدینے میں اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہر گئے اور اپنی بیماری کا حال باپ کے پاس کہلا بھجوایا۔ مکہ میں جب عبداللہ کی بیماری کا حال عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری اور مکہ میں بحفاظت واپس لانے کے لیے بھیجا۔ حارث کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عبداللہ فوت ہو کر اپنے رشتہ دار بنو نجار کے قبرستان میں مدفون ہو چکے تھے۔ حارث نے مکہ میں واپس آ کر یہ روح فرسا اور جاگسل خبر عبد المطلب کو سنائی۔ عبداللہ نے اپنے بعد چند اونٹ، چند بکریاں اور ایک لونڈی ام ایمن ترکے میں چھوڑی تھی۔ حضرت آمنہ حاملہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شکم مادری میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی عمر 25 سال ہی کی تھی کہ فوت ہو گئے۔ واقعہ اصحاب فیل کے 52 یا 55 روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ماں نے ایام حمل ہی میں خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے نے ان سے آ کر کہا کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے اس کا نام احمد ہے۔ اس لیے ماں نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عبد المطلب نے اس پوتے کا نام محمد رکھا۔ ابو الفدا کی روایت کے موافق لوگوں نے تعجب کے ساتھ عبد المطلب سے دریافت کیا کہ آپ نے اپنے خاندان کے مروجہ ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام کیوں اختیار کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، اس لیے کہ میرا پوتا دنیا بھر کی ستائش و تعریف کا شایان قرار پائیں۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ کچھ آلائش اور گندگی نہ نکلی جیسی کہ اور بچوں کے ساتھ بوقت پیدائش نکلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ ہی سے مختون پیدا ہوئے تھے۔ مورخین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرائے نوشیروان کے محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے۔ استخر کا مشہور آتش کدہ دفعتاً بجھ گیا۔ عبد المطلب نے آپ کی پیدائش کے 7ویں دن اس خوشی میں قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت کی۔ ابتداءً ولادت کے بعد 7 دن تک صوبیہ نے
جو ابو لہب بن عبد المطلب کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، اس لیے مسروق بن صوبیہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ 8ویں روز شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ کے سپرد کیے گئے کہ وہ بطور دایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں اور اپنے پاس رکھ کر پرورش کریں۔ شرفائے عرب اس لیے اور بھی اپنے بچوں کو ان بدوی عورتوں کے سپرد کرتے تھے کہ جنگل کی کھلی اور آزاد آب و ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں، نیز ان کی زبان زیادہ فصیح اور عمدہ ہو جائے، کیونکہ بدویوں کی زبان شہریوں کی زبان کے مقابلے میں زیادہ صاف، خالص اور فصیح ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلے بنو سعد میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابوا میں پہنچ کر حالت سفر میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمے لیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلے بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند مہینے رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعی شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کے روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی ذؤیب اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک روز میرے دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزہ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ کو گلے لگایا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا۔
میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے سن کر فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، میرا یہ بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے والا ہے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت اور ہر صدمے سے محفوظ رہے گا اور اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھے تو ایام حمل میں میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہے۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کا دل چیر ڈالا اور ایک قطرہ نکال کر کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو جہاں سے نکالا تھا وہاں رکھ دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضور کو کس نے دودھ پلایا اور حضور کی پرورش کتنے مہینے کس نے کی، کتنے سال کس نے کی وغیرہ، اس کو ذکر کیا، اور آئندہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور آگے لوگوں کو بھیجیں تاکہ لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ کا مطالعے کا شوق پیدا ہو اور سن کر اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔